اور کوئی اگر یہ کہے کہ صرف خواب کے ذریعے سے قرآن اترا، غلط۔ ایک ہے آواز اللہ کی آ رہی ہے، تیسرا ہے فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجنا۔ یہ جو قرآن ہے جو آپ کے پاس ہمارے پاس ہے، یہ وحی کی ایک شکل و صورت ہے۔ کون لے کر آیا ہے اسے؟ حضرت جبریل۔ کون ہے؟ فرشتے ہیں، آسمان سے لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کس کے سینے پر اترا ہے؟ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا ہے۔ تو وحی کی ایک شکل ہوئی یا 3 شکلیں ہوئے قرآن کے آنے میں؟ کتنے ہوئے؟ ایک شکل۔ کتنی ہوئی؟ ایک۔ اب باقی 2 شکلوں میں جو اترا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ بھئی خواب میں جو نبی پر اترا، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، غلط۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی مجھ پر اترا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اتری ہیں، بہت ساری چیزیں مجھے دی گئی ہے۔ آپ کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے کہ اللہ نے صرف قرآن نبی کو دیا، قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزیں دی ہے؟ جب نبی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وحی کی 2 چیزیں اور ہیں۔ یہ امت کو نہیں پتا ہوتا، یہ میں بتا رہا ہوں کھول کھول کر تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا، قرآن کے ترجمے پر اختلاف ہونے کی صورت میں گرامر کی مدد لی جائے گی۔ غلط۔ قرآن کے ترجمے پر اختلاف ہونے کی صورت میں، ترجمے پر اختلاف کیسے ہوگا؟ ترجمہ علماء نے لکھا ہے، اختلاف کب ہوگا؟ جب آپ علماء کے ترجمے کو نہیں مانیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری دنیا یہ ترجمہ پڑھتی ہے کہ اس قرآن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز ہے۔ کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز۔ یہ ایک الگ چل رہے ہیں، تو اختلاف ہوگا ہی نہیں ترجمے میں اگر علماء کو فالو کرو گے۔ تیسرا، ہم پر قرآن کو فرض کیا ہے، قرآن کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ قرآن کو ماننا ہی رسول کو ماننا ہی، یہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کو ماننا رسول کو ماننا ہے، تو قرآن میں داڑھی کا ذکر ہے؟ تو کوئی اگر آدمی یہ کہے کہ بھئی صرف میں اگر قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور رسول کی اطاعت اس میں ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ٹٹولنا ہوگا۔ 4، ہم صرف اسی حدیث کو مانتے ہیں جو احسن الحدیث قرآن میں موجود ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اور وہ حدیث جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ یہ قرآن کو ہی ماننا ہے، قرآن کو ہی حدیث کہا جا رہا ہے، احسن الحدیث۔ اس کے علاوہ جو بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سیاہ ستہ ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، کیا یہ احادیث کی کتابیں حدیث نہیں ہے؟ اس میں اللہ کی شریعت اور سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، سارے نبیوں کو ایک ہی شریعت دی گئی ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، نبی کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دے کر نہ بھیجا ہو، رسول کہتے ہیں جس کو کتاب اور شریعت دے کر بھیجا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے کہ تمام نبیوں کو ایک ہی شریعت دی گئی اور ایک ہی کتاب دی گئی، یہ غلط ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، اور حضرت داؤد کو زبور دی گئی۔ اس کا مطلب وہ سارے غلط اور آپ صحیح۔ کسی بھی چیز، کوئی نئی چیز اگر مارکیٹ میں آ رہی ہے، اس کا ویرودھ کرو، مخالفت کرو، ڈٹ کر، جم کر۔ خارجی اور روافض 2 فرقے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں۔ خارجی اس لیے کہتے ہیں انہیں کہ اسلام سے نکل گئے، خرج یخرج نکلنا۔ روافض علادگی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کو خارجی جو فرقہ تھا وہ کہتا تھا کہ علی کافر ہے، نعوذ باللہ، اس لیے علماء نے فتویٰ دیا، اسلام سے نکل گئے۔ اور روافض کہتے تھے نہ علی کی محبت میں کہ علی نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، علی خدا ہے۔ علی کو کافر کہنا بھی غلط، علی کو خدا کہنا بھی غلط،
علی کو وہ کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ علی صحابہ اکرام میں سے ہیں. ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اسلام ہے. اس چیز کو ہٹاؤ گے, اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کرو گے, وہ غلط ہے. تو یہاں سارے نبیوں کو ایک ہی کتاب دی گئی, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تورات اور زبور اور انجیل دی گئی ہے. تو ہم نماز کا طریقہ مصلی ابراہیم سے لیتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. یہ بتا دو آخری چیز, مصلی ابراہیم کیا ہے کہ طواف آپ نے کیا, مقام ابراہیم کے سامنے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, کہ جب طواف ہو جائے تو مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے رہو اور 2 رکعت نماز ادا کرو. یہ ہے مصلی ابراہیم. یہ لوگ مصلی ابراہیم سے ابراہیم علیہ السلام کی نماز مراد لیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ہمیں ضروری ہے. آخر میں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام یہودی اور منافقین, اب ملنا جلنا تھا, بات چیت تھی, بیٹھتے تھے, تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ بیٹھو مت, کیونکہ وہ بھی دین کی بات کرتے تھے, وہ اپنی کتابوں کی بات کرتے تھے, اچھی اچھی باتیں اللہ کے نبی نے منع کیا. اور بعد میں کچھ صحابہ اکرام چلے گئے, باقی تو مان گئے تھے, کچھ چلے گئے, تو پھر قرآن نے یہ حکم فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. ان کے ساتھ بات چیت تو دور کی بات ہے, ان کے ساتھ بیٹھا بھی مت کرو. اسی لیے جو فتنے پرور لوگ ہیں, جو منکرین حدیث اہل قرآن ہیں, ان کے نزدیک بیٹھا بھی مت کرو. کوئی بات ہے مفتی صاحب سے پوچھو, علماء کرام سے پوچھو, کوئی نئی چیز اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو صحیح مت سمجھو جب تک کسی عالم سے نہ پوچھ لیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.